وقت میں نماز کی پابندی کرے. فرمایا اللہ کے ذمہ کرم پر اس بندے کا عہد ہے کہ اللہ اسے عذاب نہ دے اور بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے مقابلے میں, انعام کے مقابلے میں محنت کوئی نہیں, بہت کم محنت. اور نماز کیا کیا رنگ آتی ہے. آئیے ایک بڑی پیاری بات آپ کو سنا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے کے مسلمانوں کا بچہ ان کو جانتا تھا. آج کے مسلمانوں کے بچے وہ فلم اسٹاروں کے نام جانتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ ان کو اللہ والوں کے نام نہیں آتے. کیوں؟ والد صاحب کو نہیں آتے تو بچوں کو کہاں سے آئیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر چور آ گئے. چور نے کافی چھان بین کی, ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے, لیکن اس کو کچھ نہ ملا. جب جانے لگا تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا خالی ہاتھ جا رہے ہو, کچھ لے کے تو جاؤ. خالی ہاتھ جا رہے تو کہنے لگا مجھے کچھ ملا ہی نہیں. لبڑ دے تو تیری کوشش کی تھی آتے کچھ لے کے جاؤ, یہ تو میرے کچھ لبیا نہیں. ایک لوٹے کو علاوہ میرے کوئی چیز نہیں نظر ہے. آپ نے فرمایا یہ لوٹا ہی تیری تقدیر بدلے گا. فرمایا لوٹا لے جاؤ, وضو کرو اور کمرے میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھو. اس نے وضو کیا, کمرے میں جا کے نماز شروع کی. جیسے ہی اس نے نماز شروع کی, حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دربارگاہ الہی میں اس کے لیے دستے دعا دراز کر دی. اے میرے پیارے اللہ, یہ میرے پاس آیا تھا, اسے مجھ سے کچھ نہیں ملا, لیکن یا اللہ تیری بارگاہ سے یہ خالی نہ جائے. تیری بارگاہ سے یہ تو اپنے فضل و کرم سے اسے محروم نہ کرنا. ادھر اللہ کی ولیہ کی دعا تاثیر کا تیر بن کے اس کے دل پہ اثر انداز یوں ہی. وہ پڑھنے تو 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا, ساری رات اس نے سجدے میں ہی گزاری. صبح سحری کے وقت حضرت رابعہ بصریہ اس کے پاس گئی تو پوچھا خالی جان والیا کچھ لبیا تینوں, کچھ ملا ہے تجھے؟ کہنے لگا ہاں بہت کچھ ملا ہے. میں نے اپنے نفس کو ملامت کی کہ اے نفس, جب تو اپنی برائیوں کو خطاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ آج لوگوں سے تو چھپاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب تو اپنے گناہوں کی گٹھڑی لے کے جائے گا, جرم کھلیں گے تو کس منہ سے جائے گا؟ اور کہنے لگا میں جیسے ہی نماز کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تو اللہ نے میرے اندر کا چور بگا دیا, میرا ٹیڑھا پن ختم کر دیا اور مجھے اپنا قرب عطا فرما دیا. اور حضرت رابعہ بصریہ اس کے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہیں, یا اللہ تو کتنا بڑا مہربان ہے. وہ 1 رات کے لیے کھڑا ہوا اور تو نے اسے اپنی بارگاہ میں مقبول بنا لیا. 1 رات میں وہ تیری بارگاہ میں قرب تک پہنچ گیا. یا اللہ, اور میں تو کب سے تیری بارگاہ میں سجدے کر رہی ہوں, میرا تیری بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے فوراً ہی ایک غیبی آواز سنی. آواز یہ تھی, اے رابعہ اس چور کو تیری ہی وجہ سے تو ہم نے یہ مقام عطا فرمایا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. نماز بڑے بڑے لوگوں کو بدل دیتی ہے. نماز دل کو نرم کرتی ہے, اللہ کی قریب کرتی ہے, اندر کے ٹیڑھ کو نماز درست کر دیتی ہے. اور ہم نے نماز فجر ادا کی ہے. نماز فجر دیکھیں جتنی بھی نمازیں ہیں نا, یہ میں نے وہ ٹاپک صرف نماز کی اہمیت کے لیے پہلے چھیڑا تھا. اب دوسری یہ چیز الگ ہے. نماز فجر, نماز ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ہر ایک کی جو فرضوں کی رکعتیں ہیں وہ جدا جدا ہیں, لیکن ان میں بھی اللہ والوں کی محبت نظر آتی ہے. نماز فجر کی 2 رکعتیں ہیں, کیوں؟ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے. نماز فجر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی. آپ پہلے جنت میں تھے تو جنت اتنا اندھیرا کوئی نہیں,
تھے روشنی ہی روشنی، وہاں نور ہی نور ہے، وہاں دن رات کا تصور نہیں۔ جب آپ نے اپنے قدموں سے اس زمین کو نوازا، اپنے قدم اس زمین پر رکھے تو رات کی تاریکی، اندھیرا تھا۔ پھر جب صبح طلوع ہوئی تو آپ نے شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان 2 رکعتوں کو فرض فرما دیا۔ تو یہ نماز فجر کی 2 رکعتیں ہونے کی اصل وجہ یہ ہے۔ آج صرف اتنا بتایا ہے، کل انشاءاللہ ظہر کے بارے میں بتاؤں گا کہ ظہر کی 4 رکعتیں